بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں آپ کا ٹیچر مطالعہ پاکستان کا عمران ثانی۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر شروع ہو رہا ہے۔ یہ پچھلے راؤنڈ میں ہم نے نہرو رپورٹ تک پڑھا تھا اور آج ہم اس سے آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ نہرو رپورٹ کے حوالے سے تھوڑا سا سن لیں۔ نہرو ایک ہندو رہنما تھا جس کا تعلق کانگریس سے تھا، اور اس سے پہلے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا میثاق لکھنؤ کے نام سے، جس کے اندر یہ بات قابل غور تھی کہ مسلمان جداگانہ طریقۂ انتخاب کے ذریعے الیکشن لڑیں گے، ٹھیک ہے؟ مگر 1928 میں نہرو رپورٹ نے اس جداگانہ طریقۂ انتخاب کو مسترد کر دیا۔ جب نہرو نے کانگریس کے رہنما نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی، اس کے اندر اس نے جداگانہ طریقۂ انتخاب کے اصول کو مسترد کیا، تو اس کے اوپر قائد اعظم نے اس نہرو کی رپورٹ کو بھی پھر مسترد کر دی۔ اس کو مسترد کر کے اپنے 14 نکات پیش کیے جو ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور بڑے شاندار اصول اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں قائد اعظم کی طرف سے، اور یہ پورے برصغیر کے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ایک بہترین فارمولہ تھا کہ اگر اس فارمولے کو اپنا لیا جاتا تو مسلمانوں کی بھی پراپر نمائندگی رہتی اور ہندو بھی پراپر نمائندہ رہتے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے صوبوں میں۔ مگر قائد اعظم کے 14 نکات بھی ان کو سمجھ میں نہ آئے، تو بہرحال آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ وہی قائد اعظم کے 14 نکات ہیں جو قائد اعظم نے پیش کیے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ ادھر بورڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ قائد اعظم کے 14 نکات، یہ میں نے آپ کی ہیڈنگ بھی ہے، تو اس کے آگے لکھا ہوا 1929، تو یہ آپ کا MCQ ہے۔ قائد اعظم نے 14 نکات کب پیش کیے؟ 1929 میں، ٹھیک ہے؟ 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے۔ اچھا، اب یہ ہے تو کل ٹوٹل 14 نکات، یہ آپ کا لانگ کویشچن بھی ہے کہ قائد اعظم کے 14 نکات بیان کریں، تو آپ یہ پورے یہ 14 لکھ دیں۔ مگر شارٹ کویشچن میں اکثر آ جاتے ہیں کہ قائد اعظم کے 14 نکات میں سے کوئی سے 4 پوائنٹ لکھیں، کوئی سے 3 پوائنٹ لکھیں، کوئی سے 2 پوائنٹ لکھیں، تو آپ نے یا تو 14 کے 14 کرنے ہیں تاکہ لانگ کویشچن بھی آپ اٹینڈ کر سکیں، اور ویسے میں نے یہاں پر شارٹ کویشچنس کو سمجھانے کے لیے 5 پوائنٹس لکھ دیے ہیں، تو باقی پوائنٹس ہم آپ کو ریڈ کر کے سنا دیں گے۔ آپ اپنی اپنی بکس کھول لیں، بک کے اندر دیکھیں گے قائد اعظم کے 14 نکات۔ پہلا پوائنٹ ہے بیٹا، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے۔ آئندہ آئین وفاقی طرز کا، اچھا یہاں پر سمجھنے والی کچھ باتیں ہیں، پہلے آپ ذہن بٹھا لیں۔ یہ جو ہے نا آئین، اس کا معنی ہے قانون، لا، ٹھیک ہے؟ قائد اعظم نے پہلے پوائنٹ میں یہ بات بتائی کہ برصغیر کے اندر جو بھی نیا قانون بنے گا، آئندہ جو قانون بنے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ وفاقی طرز کا ہوگا۔ اب آپ پوچھیں گے بیٹا وفاقی کیا ہوتا ہے؟ وفاقی کہتے ہیں مرکزی طرز کا ہوگا۔ مرکزی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک کسی بھی ملک کے اندر 2 طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے صوبائی حکومت، ایک ہوتی ہے وفاقی حکومت، ٹھیک ہے؟ تو وفاقی حکومت جو ہوتی ہے وہ سارے صوبوں کے اوپر حاوی ہوتی ہے اور وہ پورے ملک کو نمائندگی کرتی ہے، پورے ملک کی۔ صوبے جو ہوتے ہیں، جو صوبوں کی حکومت ہوتی ہے وہ صرف اپنے صوبوں تک محدود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو وفاقی حکومت ہوتی ہے وہ پورے ملک کے لیے قوانین بناتی ہے، اور جو صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے اپنے صوبے کے لیے حکومتیں بناتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ قوانین ایسے ہیں جو صرف صوبوں تک محدود ہیں، اور کچھ محکمے ایسے ہیں وہ صوبائی محکمے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ محکمے ایسے ہوتے ہیں وہ وفاقی محکمے ہوتے ہیں۔ جو وفاقی محکمے ہوتے ہیں یا جو وفاقی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتی ہیں، اور جو صوبائی محکمے ہوتے ہیں یا جو صوبائی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ صرف اپنے صوبے تک ہوتی ہیں، دیگر صوبوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر وفاقی کا مطلب سمجھ آ گیا کہ مرکزی، یعنی پورے برصغیر کے لیے ہوگا۔ جو نیا قانون بنے گا وہ پورے برصغیر کے لیے ہوگا، اور جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی خود مختاری کسے کہتے ہیں؟ خود مختاری یہ ہوتی ہے کہ صوبے اپنی رعایا کو دیکھتے ہوئے، اپنے صوبے میں رہنے والے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان کے مزاج اور ان کے مذہب اور ان کے تہذیب و ثقافت کے مطابق قوانین بنائیں گے، نہ کہ وہ وفاق کو فالو کریں گے، بلکہ وفاق کو اپنے لوگوں کی
نمائندگی کرتے ہوئے سفارشات پیش کریں گے، اور وفاق ان کے قوانین ان کے صوبے کے رہنے والے لوگوں کے تہذیب و ثقافت، ان کے مزاج، ان کے مذہب کے مطابق بنانے کا ان کو اجازت دے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پہلا پوائنٹ ہے آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا، یعنی وہ ہوگا تو مرکزی، مگر قانون جو آئندہ بنے گا وہ ہوگا مرکزی قانون، مگر اس کے اندر صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے گی، یعنی وہ صوبے خود ہی اپنے نظام کو چلانے کے لیے کافی ہوں گے. یہ ان کو زیادہ سے زیادہ، یعنی وفاق مرکز کے ماتحت کام ہوں گے، زیادہ طور پر وہ خود مختار ہوں گے. اچھا، دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے. ایک ہوتی ہے خارجی خود مختاری، ایک ہوتی ہے داخلی خود مختاری. تو یہاں پر قاعدہ اعظم تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے، یعنی مرکز جو ہوگا بر صغیر کے اوپر حکمرانی کرنے والا، جو مرکزی حکومت ہوگی جیسے صدر ہو گیا، وزیر اعظم ہو گیا، وہ ایسے نہیں کرے گا کہ یہ صوبہ چونکہ ہندوؤں کے پاس ہے یہ جیسے مرضی قوانین بنائے، اور یہ صوبہ چونکہ مسلمانوں کے پاس ہے لہٰذا اس کے اندر آدھے قوانین وہ اپنی مرضی سے بنائیں، آدھے قوانین ہماری مرضی سے بنائیں. ایسے نہیں ہوگا. قائد اعظم نے فرمایا تمام صوبوں کو گورنمنٹ جو مرکزی گورنمنٹ ہوگی وہ اختیار دے گی کہ وہ اپنی داخلی خود مختاری جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھیں. تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر، جتنے مرکزی قوانین اس صوبے میں ہوں گے ہندوؤں کے صوبے، اتنے ہی مرکزی قوانین مسلمانوں کے صوبے میں ہوں گی. جتنی چھوٹ، ٹیکس کی چھوٹ یا جتنی رعایتیں ہندوؤں کے صوبوں کو دی جائیں گی، اسی طرح مسلمانوں کے صوبوں کو بھی اتنی ہی رعایتیں دی جائیں گی. تمام صوبوں کو ایک ہی اصول بنایا جائے گا. یہ نہیں کہ یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں مذہب سے رکھتا ہے، اس کے لیے زیادہ اور اس کے لیے ریلیف کم، ایسے نہیں ہوگا بلکہ ایک ہی اصول بنایا جائے گا. تیسرا پوائنٹ ہے صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے. اقلیت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ اقلیت کہتے ہیں تھوڑوں کو. ٹھیک ہے، اقلیت کہتے ہیں تھوڑوں کو، کہ جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ملک پاکستان کے اندر اکثریت میں ہم مسلمان ہیں، مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور جو ہندو ہیں وہ تھوڑے ہیں، اس لیے ان کو اقلیت کہتے ہیں. اسی طرح بر صغیر کے اندر مسلمان بھی اقلیت میں تھے، ہندو زیادہ تھے اور مسلمان کم تھے، اس لیے مسلمانوں کو کیا کہا جائے گا؟ اقلیت. تو ان کو جو ہے ان کی تعداد کے مطابق نا نمائندگی دی جائے گی اسمبلی کے اندر. صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے گی، یعنی جس صوبے میں اگر مسلمان اقلیت میں ہیں اور ہندو اکثریت میں ہیں تو اس کی اسمبلی میں صرف پھر سارے کے سارے ہندو نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اس صوبے میں رہنے والے جو مسلمانوں کی تعداد ہے اس کے مطابق اگر کوئی ریشو بنتی ہے اس کے مطابق مسلمانوں کو بھی اس اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے گی. اسی طرح جس صوبے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر اس صوبائی اسمبلی میں، قانون ساز اسمبلی میں صرف مسلمان ہی نہیں بیٹھیں گے بلکہ ہندوؤں کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہندو بھی بیٹھیں گے جو اپنے ہندوؤں لوگوں کے حقوق کی تحفظ کے لیے بات کریں گے اور ان کی نمائندگی کریں گے. ٹھیک ہے، تو تیسرا پوائنٹ یہ تھا صوبوں میں اقلیتوں کو بھی مناسب نمائندگی دی جائے گی. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو. یعنی ایک اسمبلی کے اندر جتنے بھی ممبران ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. 2 حصے اگرچہ ہندوؤں کے ہیں، یعنی ہندوؤں سے آدھے، 2 حصے اگر ہندوؤں کے ہیں تو اس میں ایک حصہ، اس میں سے ایک حصہ مسلمانوں کا بھی ہوگا. یعنی 3 حصے کریں، 2 حصے ہندوؤں کے ہوں، 1 حصہ مسلمانوں کا. اس کو کہتے ہیں 1/3، یعنی مسلمانوں کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو. مثال کے طور پر ٹوٹل ممبران کی تعداد 9 ہے تو 6 ہندو ہوں تو 3 مسلمان لازمی ہونے چاہیے، 2 نہیں ہونے چاہیے، 3 سے کم نہ ہو. 5واں پوائنٹ ہے جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہونا چاہیے. البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخابات قبول کر سکتا ہے. یعنی جو مسلمان ہیں وہ اپنے تئیں جداگانہ طور پر انتخاب اگر لڑنا چاہتے ہیں تو ان کو جداگانہ طریقہ انتخاب کے تحت الیکشن لڑنے دینا چاہے. ہاں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخاب کو اپنائے تو وہ اس کو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ 5 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں. آپ کو اس میں اگر کوئی چیز سمجھ آئی ہو آپ مجھ سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.